تحریر نور آصف۔ اسفندیار خان نے تیز ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی پسٹل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی پسٹل گاڑی میں کہیں بھی نہیں تھی۔ فائرنگ اس کی گاڑی کے اطراف میں ہو رہی تھی، مگر ابھی تک گولی اس کی گاڑی کو نہیں لگی تھی، یعنی وہ لوگ ان سے کافی پیچھے تھے۔ اسفند نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ آبین نے متوش نظروں سے اسفندیار خان کو دیکھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ کافی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اتنی تیز سپیڈ سے گاڑی ہچکولے بننا شروع کی تھی۔ شدید بارش کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل تھا۔ اوپر سے فائرنگ کی آوازوں سے عابر کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اسود، یہ کون لوگ ہیں؟ عابر نے خوفزدہ نگاہوں سے اسفندیار خان کی طرف دیکھتے لرزتے لبوں سے پوچھا۔ اسود نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر بلکھاتی سڑک پر گاڑی کو ٹرن دیا تو سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی جیسے اسفندیار خان کے ہاتھوں سے پھسلی تھی۔ گاڑی زور سے اچھلی تو عابر کی چیخ بلند ہوئی۔ عابر کا سر زور سے ڈیش بورڈ پر جا کر لگا ہی تھا کہ اسفندیار خان نے جلدی سے اپنا مضبوط ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ کر عابر کا سر ٹکرانے سے بچایا تھا، مگر اسفند کے مضبوط ہاتھ سے سر ٹکرانے کے باعث بھی اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ عابر سیدھی ہوتی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے گہری سانسیں لینے لگی۔ اسفند نے اس چھوٹی سی سڑک پر کافی غلط انداز میں ٹرن لیا تھا۔ قسمت اچھی تھی وہ لوگ بچ گئے تھے، کیونکہ ایک طرف بہت گہری کھائیاں تھیں۔ فائرنگ کی آواز اب آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے تھے، نہ ہی بیک ویو مرر سے اب کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ اسفند نے سکون کا سانس لیتے اپنا موبائل اٹھا کر اپنے پرسنل گارڈ کو کال ملائی، مگر 2 بیلز کے بعد بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے فون آف ہو چکا تھا۔ اسفندیار خان نے غصے سے پوری قوت سے موبائل فون ونڈ سکرین پر دے مارا تھا۔ ونڈ سکرین پر موبائل کی زوردار ضرب پر تڑخ اٹھی تھی۔ موبائل فون بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا عابر کے قدموں میں گرا تھا۔ عابر نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ گلے میں گھونٹی تھی۔ بخار، نکاہت اور سچویشن میں اس کی طبیعت مزید خراب ہو۔ عابر، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی سچویشن میں تم اپنا نقاب نہیں کھولو گی۔ تم گاڑی سے نہیں اترو گی۔ اسفند نے عابر پر ایک نظر ڈالتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے فون عابر اس سچویشن سے پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اسفند کی بات سن کر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹی تھی۔ عابر نے بری طرح ہچکولے بھرتی گاڑی اور اپنی طرف گہری کھائی اور برستی بارش کو ایک نظر دیکھے تھے، فقط اسفاد میں سر ہلایا تھا۔ سنا نہیں میں نے جو کہا ہے؟ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ عابر اس کی دھاڑ پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ نہیں اترے گا نقاب، نہیں اتروں گی گاڑی سے، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے گہرے سانس بھرتی آنکھیں موت گئی تھی۔ بخار کی شدت اور اس سچویشن سے اس کے سر سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، پورا بدن بھٹی کی مانند جل رہا تھا۔ اسفند نے اس کے بے حال وجود کو ایک نظر دیکھتے گاڑی کی سپیڈ پہلے سے زیادہ بڑھائی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، اس کے پاس اپنی پسٹل تک نہیں تھی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف عابر کی فکر تھی، اس کی جان، اس کی عزت کا خطرہ، جو آج اسفندیار خان کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی گاڑی پر حملہ کرنے والے کون لوگ تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ جو کوئی بھی تھے وہ زران خان زادہ کے دشمن تھے۔ اسے فون کرنے والے نے زران کا نام لیا تھا، یعنی یہ حملہ اس پر نہیں بلکہ زران کی بہن پر ہوا تھا۔ کال کرنے والے کے الفاظ یاد کرتے اسفند کے رگوں میں جیسے خون کی جگہ لاوا ابل رہا تھا۔ اسفندیار خان کا غصہ زران خان زادہ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ آتش فشاں مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اگر میری بیوی کوئی کانچ بھی پہنچی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا زران خان زادہ۔ اسفندیار خان بھوکے شیر کی مانند کر رہا اٹھا تھا۔ اسفندیار خان کے منہ سے زران کا نام سنتے عابر نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میری لالا کو آپ نے کچھ بھی کہا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اسفندیار خان، عابر اس کے منہ سے صفاق لفظ سنتے تڑپتے ہوئے بولی، تم اسفندیار خان کی ہو، یعنی اسفندیار خان کی ملکیت۔
اگر تم نے خود کو بھی کبھی ایک آنچ بھی پہنچائی تو اسفندیار خان تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اسفند نے صفاقی سے کہتی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی۔ عابر ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے اپنی جلتی آنکھوں کو میچ گئی تھی۔ تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا عابر، اپنی جان گنوا دوں گا مگر تم پر کسی کی ایک نگاہ نہیں پڑنے دوں گا۔ اسفند نے اسے کو نودگی میں جاتا دیکھ کر مضبوطی سے کہا اور گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مضبوط ہاتھ جماتے بیک پیو مرر سے دیکھا جہاں سے چند گاڑیاں اپنے پیچھے آتے دکھائی دیں۔ فائرنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھایا جا رہا تھا، فائرنگ کی آواز شدید ہوتی جا رہی تھی، وہ ان کے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ ابھی لرزتے بدن کے ساتھ اسفندیار خان پر نظریں جمائی تھی۔ ایک گولی عابر کے دروازے کی سائڈ پر آ لگی تو عابر نے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ جھک جاؤ عابر، اسفندیار خان چیخا تھا۔ اسفند آپ، عابر نے روتے ہوئے اسفند کے بازو پر ہاتھ جمایا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم جھکو، اسفند نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے چیخ کر کہا۔ عابر پتھرائی نظروں سے اسفند کو دیکھ رہی جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز شدید ہوتی جا رہی تھی، بارش بھی شدید تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا کنٹرول اسفندیار خان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا۔ اسفند نے ایک بار پھر سے سڑک پر ٹرن لیتے سٹیئرنگ کو گھمایا تو گاڑی گیلی ٹوٹی سڑک پر پھسلتی چلی گئی۔ سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے گاڑی کو بریک لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ اسفندیار خان نے پوری قوت لگا کر گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، اچھلتے ہی پہاڑ سے ٹکرائے رک چکی تھی۔ وہ لوگ بہت کھلی سڑک پر آ چکے تھے جہاں اب دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ اسفند اور عابر خان اپنی اپنی سیٹ پر اچھلے تھے۔ وہ لوگ سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے تھے ورنہ یقیناً وہ گاڑی کی ونڈ سکرین سے جا کر لگتے۔ عابر منہ پر ہاتھ رکھے اب روئے جا رہی تھی۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پھر سے نقاب سے کور کرنے کی کوشش کی جو کھل چکا تھا۔ اسفند نے جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے سے ریورس کیا ہی تھا۔ فائرنگ کرنے والی گاڑیوں نے اسفند کو دور سے ہی اپنے گھیرے میں لیا۔ چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ گاڑیوں کے اطراف میں چاروں طرف سے فائرنگ کر رہے تھے مگر کوئی گولی ان کی گاڑی پر نہیں لگی تھی۔ یقیناً وہ انہیں صرف روکنا چاہ رہے تھے۔ اسفند برستی گولیوں کی آوازیں سن رہا تھا، اپنی مٹھیاں بھیجتے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کا شاید مقابلہ نہ کر سکتا مگر یہ تو طے تھا وہ اپنی جان گنوا کر بھی عابر کو کچھ نہ ہونے دیتا۔ عابر سانس روکے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی گرد کھڑی گاڑیاں دیکھ رہے تھے۔ بہزاد خان، اسفند کے لمبوں نے جنبش کی تھی۔ اسفند نے اپنے سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھے بہزاد خان کو دیکھا جو مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسفند بھی سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہزاد خان کے گارڈز گاڑیوں سے اترتے اسفندیار خان کی گاڑی کی طرف بڑھے ہی تھی، ایک دم بہت سی اور گاڑیوں نے ایک طرف سے آتے اسفندیار خان کی گاڑی کو اپنے حصار میں لیا۔ بہزاد خان کے آدمیوں نے پیچھے ہوتے ان گاڑیوں پر فائرنگ کی۔ اس میں نکلتے گارڈز نے بھی جواباً فائرنگ شروع کر دی تھی۔ بہزاد خان نے بھی اپنی گاڑی پیچھے کی طرف لی تھی۔ زران خان زادہ کی گاڑی این بہزاد خان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے نکلتا بہزاد خان کی طرف بڑھا۔ اپنی پسٹل سے اس نے پہلا فائر بہزاد خان کی طرف کیا تھا۔ بہزاد خان نے جھکتے ہوئے زران خان زادہ کی پسٹل سے نکلنے والی گولی سے خود کو بچایا تھا اور اپنی گاڑی اور پیچھے لکھتی۔ اس وقت زران خان زادہ کے گارڈ زیادہ تعداد میں تھے۔ بہزاد خان کے آدمیوں نے بھی اچانک سے اپنی گاڑیاں پیچھے کی طرف لی تھی۔ بہزاد خان نے بھی اپنی گاڑی پیچھے کی طرف بڑھاتے گاڑی کا رخ موڑا۔ زران رکا نہیں تھا۔ زران نے بھاگتے ہوئے اپنے پسٹل کی تمام گولیاں بہزاد کی گاڑی پر برسائیں۔ رک جاؤ بہزاد خان، زران پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ وہ اپنی گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ زران نے اپنی جیکٹ سے گولیاں نکالتے اپنی پسٹل کی میگزین میں ڈالتے اسے پھر سے اوور لوڈ کیا۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ آج وہ بہزاد خان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے اس نے اسفندیار خان کو دیکھا جو گاڑی میں بیٹھے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔
وہ اسفندیار خان کی نگاہوں کو اگنور کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر اسی پل بہزاد خان کے آدمیوں کی پھر سے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ بہزاد خان کی گاڑی ایک بار پھر سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور لوگ تھوڑی دیر کے لیے انہیں ڈاج کرتے پیچھے ہوئے تھے تاکہ انہیں بنا موقع دیے فائرنگ کر سکے۔ بہزاد خان بھی اب اپنی گاڑی سے زران پر فائر کر رہا تھا۔ زران خان زادہ کے گارڈز نے بھی جواباً فائرنگ شروع کر دی تھی۔ کتنی گولیاں زران خان زادہ کے گارڈز کو لگ چکی تھی، مگر وہ زخمی بھی بھرپور جواب دے رہے تھے۔ بہزاد خان کی پسٹل سے نکلی گولی زران کے بازو پر لگی۔ لالا ابھی نے یہ دیکھتے چیختے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر اسفند مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا تھا۔ اسفند، لالا کو گولی لگی ہے، مجھے باہر جانے دو، ابیر نے روتے ہوئے التجا کی۔ ابیر، تم کسی بھی صورت گاڑی سے باہر نہیں نکلو گے، آج چاہے یہاں کتنی ہی لاشیں کیوں نہ گریں۔ اگر تم نے گاڑی سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہیں یہاں زندہ زمین میں دفن کر ڈالوں گا۔ اسفند اسے بازو سے جکڑے کر آیا۔ اسفند، لالا، ابیر پوری طرح رو دی تھی۔ زران نے در سے دانت پر دانت جمع چیختے ہوئے زاد خان کی گاڑی پر کتنے ہی فائر کر ڈالے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھا، اس لیے کوئی فائر نہیں لگ رہے تھے۔ اوپر سے زران کا بازو شدید زخمی ہو چکا تھا۔ مقابلہ چاروں طرف سے جاری تھا۔ ابھی سانس روکے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شدید گولیوں کی آوازوں سے اب سنائی دینا بند ہو چکا تھا۔ یہاں یہ سب کچھ عام تھا، مگر یہ سب اس نے سنا تھا مگر دیکھا نہیں تھا۔ زران کے گارڈز اسفند کی گاڑی کو پوری طرح پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے۔ اسفند مزید گاڑی میں بیٹھا نہیں رہ سکا تھا، اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اسے گاڑی سے نکلتا دیکھ کر زران خان زادہ نے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکال کر اسفندیار خان کی طرف اچھالی۔ اسفند نے اسے سرسبز نظروں سے گھورتے ہوئے پسٹل کیچ کی تھی۔ اب بہزاد خان کی گاڑی پر اسفند اور زران دونوں فائر کر رہے تھے۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے گاڑی پیچھے پھر سے لی تھی۔ بھاگنا مت بزدل انسان، ورنہ میں آج تمہاری بوٹی کوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اسفندیار خان پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ بہزاد خان نے مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کو آنکھ مارتے ابیر کی طرف اشارہ کیا۔ اسفند اس کے اشارے کا مطلب سمجھتے پاگل ہوا تھا۔ اسفندیار خان نے پاگلوں کی طرح اس کی گاڑی پر فائر کیے تو پھر سے نکل گیا تھا۔ زران کی گارڈز کی تعداد زیادہ تھی۔ بہزاد کے آدمیوں نے اسے فون پر اسے خبر کیا تھا۔ زران خان زادہ کی گارڈز کی مزید گاڑیاں آ رہی تھیں، ساتھ ہی پولیس کی گاڑی بھی، اس لیے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسفند نے غصے سے پاگل ہوتے زران خان زادہ کو دیکھا۔ بہزاد کے آدمی بھی وہاں سے چلے گئے تھے، اب صرف زران کے گارڈز کھڑے تھے۔ اسفندیار خان نے آگے بڑھتے پوری قوت سے مکہ زران خان زادہ کے منہ پر جڑ دیا۔ کیا کیا ہے تو نے جو بہزاد خان یوں دشمنی پر اتر آیا ہے؟ اسفند نے زران خان زادہ کا گریبان جکڑا۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ ہاتھ مجھے بھی اٹھانا آتا ہے۔ زران خان زادہ نے اسفند کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوائے تھے۔ اسفند نے غصے سے سرخ ہوتے ایک اور مکہ زران کو جڑنا چاہا، جسے زران نے اپنی چوڑی ہتھیلی سے قابو کرتے اسے روکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ زرتاج بہزاد کی بہن ہے جسے آہل نے بگایا تھا، اور آہل اور زرتاج تیرے پاس ہیں، اس لیے آج بہزاد خان نے زران خان زادہ کی بہن پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسفند ایک بار پھر سے اس کا گریبان جکڑے بھوکے درندے کی مانند کرایا۔ بکواس بند کرو اپنی تم، آہل میرے پاس نہیں ہے۔ زران نے ایک بار پھر سے اپنا گریبان اسفند کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ تم اپنی بیوی کے بھائی کو بچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ آج تم نے اپنی بہن کی جان خطرے میں ڈال دی، وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ اب کی بار پوری قوت سے مکہ زران نے اسفند کے ہونٹوں پر چڑھا۔ خبردار میری بیوی کا نام بھی اپنے زبان سے لیا تو میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ زران سرخ آنکھوں سے اسفند کو گھورتے تبھی آواز میں گھرایا تھا، لیکن آج جو کچھ میری بیوی کے ساتھ ہوا ہے میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ کمینے بہزاد خان نے جن آنکھوں سے میری بیوی کو دیکھا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں، اس پسٹل کی ساری گولیاں میں تیرے سینے میں اتار دوں۔ اسفندیار خان نے سرد آواز میں کہتے پسٹل زران پر تانی۔
ابھی جو گاڑی میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ وہ تیز برستی ہوئی بارش میں بھاگتے ہوئے زران اور اسفند کے بیچ حائل ہوئی تھی۔ نہیں اسفند، آپ میرے لالا کو کچھ نہیں کہہ سکتے، انہیں آج بھی آئی میں قسم کھاتی ہوں، میں اسی پسٹل سے اپنی جان لے لوں گی۔ ابھی نے نم آنکھوں سے اسفند کو دیکھتے کہا، تم گاڑی سے کیوں نکلی؟ منع کیا تھا تمہیں۔ اسے بازو سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے گرجا تھا، ابھی تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں دیکھ لوں گا اسے۔ زران خانزادہ کو چوٹ پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ زران نے ابیر کو نرمی سے سائڈ پر کیے، اسفند کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے اس کی نوک اپنے سینے پر رکھتے دباؤ بڑھایا تھا۔ چلاؤ گولی اسفند یار خان، زران اپنے سینے پر پسٹل کی نوک بڑھاتے کر رہا۔ اسفند یار خان کی انگلیاں ٹریگر پر مضبوط ہوئی تھیں۔ اسفند نہیں، آبیر نے چیختے ہوئے اسفند یار خان کی کلائی کو جکڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش و خرد سے بگانا ہوتی زمین بوس ہوئے۔ زمین بوس ہوئے۔ ابیر اسفند نے اسے پکارتے پسٹل زمین پر پھینکتا اسفند نے اسے پکارتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینکتے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھاما۔ زران نے بھی جلدی سے عبیر کو پکڑنا چاہا۔ دور رہو میری بیوی سے زران خانزادہ، ورنہ یہاں تمہاری قبر بنا دوں گا، اس سرخ آنکھوں کے ساتھ چیخا تھا۔ اسفند یار خان اس کا ہاتھ جھٹکتے عبیر کو اپنے بازو میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زران خاموشی سے کھڑا اسفند یار خان کی پشت کو دیکھتا رہا۔ اسفند عبیر کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا تھا۔ زران خانزادہ کے اشارے پر کارز نے اپنی گاڑیوں کو اسفند یار خان کی گاڑی کے پیچھے لگایا۔ زران سب کے جانے کے بعد برستی بارش میں کافی دیر تک کھڑا رہا، اپنے بازو سے رستے خون کو دیکھتے۔ اس نے اپنے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ زمین سے پسٹل اٹھائے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے زران خانزادہ نے پوری قوت سے مکہ گاڑی کی بونٹ پر دے مارا تھا۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں بہزاد خان، تم نے میری بیوی اور میری بہن کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اب جب تک تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو نہ کھلا دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ زران کی چنگاڑتی آواز پہاڑوں سے ٹکراتی اس تک پلٹی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی حویلی کے راستے پر ڈالی۔ شہرام کی گاڑی رحیم خان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ رہی تھی، مگر سوات میں داخل ہوتے اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بہاریں سارے راستے اس کی گاڑی کو دیکھتی آئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اسے بے تحاشا نیند آ رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں آنکھیں بمشکل کھولے صرف شہرام خانزادہ کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو تھکے تھنکے انداز میں سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی چل رہی تھیں۔ بہارے نے 2-3 مرتبہ آنکھیں چپکتے ہوئے بے دردی سے مسلا۔ بہارے نے اپنی جلتی آنکھیں مسلی تو اسے احساس ہوا آنکھوں سے گرم سیال نکلتا اس کے شفاف رخساروں کو بھگو رہا تھا۔ بہارے جب حویلی پہنچی تو رات کافی ہو گئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہرام آج بھی حویلی نہیں آیا تھا۔ وہ ڈریس چینج کر کے بیڈ پر آئی، بیڈ پر لیٹتے ہوئے کتنی دیر چھت کو گھورتی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ بہارے نے سائڈ کروٹ لیٹے اپنے ساتھ خالی جگہ کو بند ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شہرام آج کل کہاں ہوتا ہے، وہ اپنی راتیں کہاں گزارتا ہے؟ اس نے اپنے لب کاٹتے ہوئے سوچا تھا۔ یہ اسے 20 دنوں میں پہلی مرتبہ خیال آیا تھا۔ کافی دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ یکدم نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہوئی۔ گہرے سانس لیتے یکدم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھائے اپنے لبوں سے لگاتے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کیا۔ پتہ نہیں کون سی آگ تھی جو آج اس کے سینے میں بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ عجیب سے شعلے اسے اپنے گرد بھڑکتے محسوس ہو رہے تھے۔ بہارے نے آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ وہ تھوڑی دیر بعد ایسے بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی۔ ارحام صبح 5 بجے حویلی سے نکل آیا تھا۔ سلطان احمد شاہ کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ایک کلب چلایا تھا جہاں بہت بڑی بزنس پارٹی منعقد تھی۔
وہ لوگ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، پارٹی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ سلطان احمد شاہ کافی دیر سے ایک خاص مشروب بوتل سے اپنے گلاس میں انڈیلتے اسے اپنے حلق میں اتار رہے تھے۔ ارحام جو اپنے کوئی دوستوں اور بزنس احباب کے حلقے میں کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا، اس کی نظریں سلطان احمد شاہ کی طرف تھیں۔ وہ ایک کارنر میں ٹیبل کے گرد تنہا بیٹھے تھے۔ ارحام کی نظروں میں اب تشویش تھی، کیونکہ دور سے ہی سلطان احمد شاہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کافی دیر سے ڈرنک کر رہے تھے اور جب سے پارٹی میں پہنچے تھے الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ان کے دو گارڈ کھڑے تھے جو کسی کو ان کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے۔ پارٹی میں ہر کوئی سلطان احمد سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس پارٹی میں آئے ہیں، یہ بات کسی کو یقین نہیں آ رہی تھی۔ ارحام خانزادہ انہیں اب بوتل سے منہ لگائے دیکھ کر جلدی سے سلطان احمد شاہ کی طرف بڑھا۔ ارحام کی نظروں میں اب تشویش، ان کے پاس کھڑے گارڈز نے ارحام خانزادہ کو روکنا چاہا، مگر سلطان احمد شاہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے ایسا کرنے سے روکا تھا اور انہیں یہاں سے باہر جانے کو کہا۔ وہ لوگ مودبانہ انداز سے سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اب بوتل ایک بار پھر سے منہ کو لگائی تھی۔ ارحام نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ سر میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ کافی دیر سے ڈرنک کریں، اب اور نہیں۔ ارحام نے ان سے وہ بوتل نرمی سے لے کر ٹیبل پر رکھی۔ سلطان احمد شاہ نرم سرخ نظروں سے ارحام کو دیکھتے مدھم سا مسکرائے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس حرام مشروب سے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔ جب مہر ماں میری زندگی سے گئی تھی میں تب اندر سے مر گیا تھا، مگر کبھی اس حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ سلطان احمد شاہ نے بوتل اٹھا کر اسے منہ سے لگایا۔ ارحام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سلطان احمد سرحد سے اپنا ہاتھ کھینچ گئے تھے، لیکن اس کا جانا اپنی زندگی سے برداشت نہیں کر سکا۔ وہی تو میری زندگی کا سہارا تھی، میری زندگی تھی، اسی کے دم سے میں تھا۔ اب وہ نہیں ہے تو تم ہی بتاؤ میں کیسے جی سکتا ہوں۔ سلطان احمد شاہ نے بوتل منہ کو لگاتے کھٹاکھٹ چڑھائی۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی ہور کو ایک پل کے لیے خود سے جدا نہیں کیا، مگر آج 6 ماہ سے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا جسے دیکھ کر میری سانسیں چلتی تھی۔ بتاؤ کیسے جیوں؟ ایک امید پر زندہ ہوں، اگر کبھی وہ واپس آ گئی تو میں اسے نہ ملا تو، ورنہ میرا دل کرتا ہے خود کو شوٹ کر ڈالوں، ختم کر ڈالوں ایسی زندگی جس میں میری بیٹی نہیں۔ سلطان احمد شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ رام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہور کے نام پر اس کے دل و دماغ میں بہت سے سوال ابھرے تھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اس سے مہر ماں کی حقیقت چھپائی تھی، نہیں بتایا تھا کہ ماں جبین اس کی ماں نہیں، مہر ماں اس کی ماں تھی۔ اتنی سی بات پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے مہر ماں کے مرنے کے بعد ماں جبین سے شادی صرف حور کی وجہ سے کی تھی۔ 6 ماہ کی تھی وہ جب مہر ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ ماں کے بغیر پلے، مگر میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو خود پالا ہے۔ ایک دن ماں جبین نے اسے نہیں پالا، ہر رات میں اسے اپنے پاس سلاتا تھا، اسے فیڈر تک دینا میں خود راتوں کو اس کا ہر کام کرتا تھا۔ کبھی اپنی بیٹی کو ملازموں کے سہارے نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ماں جبین اچھی نہیں تھی، بہت پیار کرتی تھی اس سے، وہ بہت پیار کرتی تھی ہور سے۔ اپنی بیٹی نشا سے بھی بڑھ کر ہور کو پیار ہمیشہ اس نے دیا، مگر پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی کسی کے بھروسے نہیں چھوڑا۔ اتنا پیار دیا اسے، مگر اسے اپنا گھر چھوڑتے میرا ذرا خیال نہیں آیا۔ سلطان احمد شاہ نے کرب سے بولتے اپنی سرخ آنکھیں مسلی۔ کہنے کو کتنا بڑا بزنس مین ہوں۔ سلطان احمد شاہ جس کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، جو بزنس کی دنیا کا بھی تاج بادشاہ ہے، جس کے قدموں میں یہ دنیا ہے، جسے لوگ سلام کرنا بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مگر میں کتنا بے بس اور لاچار ہوں، اپنی بیٹی کو بھی تلاش نہیں کر سکا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میری بیٹی میرے پاس نہیں ہے، کہیں میرے دشمنوں کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سلطان شاہ احمد شاہ اب دل پر ہاتھ رکھے سسک پڑے تھے۔ اب اٹھیں یہاں سے، مجھے لگتا ہے اب آپ کو گھر جانا چاہیے۔
رحام نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا ان کا، وہ ہوش و حواس میں بیگانہ لگ رہے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ سلطان احمد شاہ یکدم کرسی سے کھڑے ہوتے رحام کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ یہ کیا کر رہی ہیں رحام خانزادہ نے ان کے ہاتھ تھامے۔ تم بھی میری بیٹی نہیں لا سکتے، میری ساری دولت لے لو، مجھے میری بیٹی مجھے دے دو۔ رحام کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رہ دیے تھے۔ رحام ان کے اس طرح رونے پر اپنے لب بھینچ کے آتا تھا۔ سر میری بات سنیں، ارحام نے انہیں خود سے علیحدہ کیا۔ سلطان احمد کی مضبوط قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اس سے پہلے ارحام انہیں اس سے پہلے ارحام اس سے پہلے وہ گرتے ارحام نے جلدی سے انہیں تھاما تھا۔ ان کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی، بہت زیادہ ڈرنک کی وجہ سے اب کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کی ابتر حالت کی تصویریں کوئی میڈیا کا نمائندہ کھینچتے کل کی بریکنگ نیوز بناتا، انہیں بازو سے سہارا دیے اس کلب سے نکل آیا تھا۔ باہر کھڑے ان کے گارڈز انہیں دیکھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے اور اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ ان کا ڈرائیور بھی انہیں دیکھتا جلدی سے گاڑی لے کر ان کی طرف آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے اس نے سلطان احمد کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی کی چابی مجھے پکڑاؤ، میں خود چلا جاؤں گا، سلطان احمد شاہ نے لڑکھڑاتی آواز میں حکم دیا۔ وہ بھی مستعدی سے ان کو چابی پکڑاتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سلطان احمد شاہ چابی پکڑے گاڑی کی طرف بڑھے تھے کہ یکدم لڑکھڑا گئے۔ ارحام نے جلدی سے انہیں تھاما۔ سر آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ اکیلے ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہیے۔ ارحام نے ان کے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالتے کہا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہو نہیں تو کیا کروں گا ان کمزور سہاروں کا۔ آج کے بعد سلطان احمد شاہ صرف خود کے لیے جیے گا، صرف خود کی ذات کے لیے، نہیں ضرورت مجھے کسی کی بھی۔ سب چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، جیسے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گی، سلطان احمد شاہ بلند آواز میں چیخے تھے۔ رام نے گہرا سانس لیتے ہوئے چابی پکڑی، انہیں بازو سے تھام کر گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، شاید انہیں اس وقت کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ ارحام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ انہیں اکیلا گھر جانے نہیں دے سکتا تھا اور وہ کسی کے قابو میں بھی شاید نہ آتے۔ ہم نے سلطان احمد کی گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ میں ڈرائیونگ سٹارٹ کی۔ آگے پیچھے سلطان احمد کی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اور میری جان کہاں ہو تم؟ واپس آ جاؤ، تمہارا پاپا مر جائے گا، واپس آ جاؤ، میرا زندہ رہنا اس بات کی گواہی ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تم جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوتا تو تمہارے پاپا بھی زندہ نہ ہوتے۔ سلطان احمد شاہ سیٹ سے ٹیک لگائے نیم غنودگی میں بول رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ان کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ حرام نے لب بھینچے انہیں دیکھا تھا، دل و دماغ بے چین بھی تھا۔ ان کے منہ سے بار بار حور کا نام سن کر اس کے دل و دماغ میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے، مگر وہ اپنی سوچوں کو جھٹلا رہا تھا۔ حور کیسے سلطان احمد شاہ کی بیٹی ہو سکتی تھی؟ اسے جس حال میں ملی یہ کیسے ممکن تھا اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا تھا اس کا باپ مر گیا ہے۔ مگر نگاہ نامے پر اس کی ولدیت پر سلطان احمد کا نام درج تھا، وہ اس کے پاس 6 ماہ سے تھی۔ سلطان احمد شاد کی بھی بیٹی کو بھی ان سے پچھڑے 6 ماہ ہو گئے تھے، تو کیا وہ سب رات اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی؟ رام خانزادہ ایک بار پھر اپنی سوچیں چٹلا چکا تھا۔ سلطان احمد شاہ اسلام آباد رہتے تھے، مگورہ کیسے پہنچی تھی؟ اور پھر بھی جس طرح کے لباس میں سڑک پر بھاگ رہی تھی، کیسے ممکن تھا وہ لڑکی سلطان احمد شاہ کی بیٹی حور ہو؟ ارحام لب بھینچتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سلطان پیلس داخل ہوا تو حیران ہے، گھر نہیں محل تھا۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میلوں پھیلا ہوا لان تھا، ڈرائیو وے اتنا بڑا تھا کہ 10 منٹ لگے اسے داخلی دروازے تک پہنچتے ہیں۔ ملازموں کی ایک فوج کھڑی تھی،
سلطان احمد شاہ گاڑی کی طرف ان کے دو ملازم یونیفارم میں آگے بڑھے تھے. انہوں نے مستعدی سے انہیں بازو سے تھامتے گاڑی سے باہر نکالا. شاید انہیں یہ کرنے کی عادت تھی. وہ لوگ روبوٹ کی مانند اپنا دور ہٹو مجھ سے، میں خود چلا جاؤں گا. سلطان احمد شاہ خود کو چھڑاتے چیخے تھے. نہ چاہتے ہوئے ارحام پھر سے آگے بڑھا. ارحام نے انہیں تھاما تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. ارحام انہیں بازو کا سہارا دیے اندر لایا. شاہ پیلس جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا اندر سے عالیشان تھا. ارحام خان زادہ جیسا ملینئر بزنس مین کی آنکھیں بھی چوند گئی تھیں. ملازم کی ہمراہی میں انہیں لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی ارحام خان زادہ کمرے کی در و دیواریں خود پر گرتی محسوس ہوئی تھی. کمروں کی دیواروں پر بڑی بڑی حور کی تصاویر نصب تھیں. بیڈ وال ہر جگہ صرف حور کی تصاویر تھی. کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں حور کے پورٹریٹ نہ ہو. ارحام سلطان احمد کو بیڈ پر لٹاتے ان تصویروں کی طرف بڑھا تھا. وہ کچھ تصویروں میں سلطان احمد شاہ کی باہوں میں مسکراتے ہوئے کھڑی تھی. ارحام نے گہرے سانس بھرتے سلطان احمد زبردن کا موبائل ان کی پاکٹ سے نکالا. لاک پر ان کا تھم پریس کرتے اس نے لاک کھولتے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل اوپن کیا. فون گیلری میں حور کی تصاویر کا انبار پڑا تھا. ہر جگہ سلطان احمد کے ساتھ تھی. ان کی باہوں میں ہنستی مسکراتا یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، جرمنی، ہر ملک، ہر کنٹری. ایسی کون سی جگہ نہیں تھی جہاں حور نہیں گئی تھی. اسے اسکرول کرتا جا رہا تھا. ڈزنی لینڈ، وہاں بھی اس کی تصویر سلطان احمد شاہ کے ساتھ تھی. یہ اس کی حور تھی. فرق صرف اتنا تھا، حور ان تصاویر میں جینز شارٹ بہت مان ڈریسنگ میں تھی. بےحد موڈ سٹائلش ڈریسز پہنے ہوئے بھرپور مسکرا رہی تھی. ارحام نے موبائل بیڈ پر پھینک دے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا. تو حور سلطان احمد شاہ کی اکلوتی اولاد ہے جسے سلطان احمد شاہ دیوانوں کی طرح محبت کرتے ہیں. جس کمپنی میں اس کے ساتھ اس کا اربوں کا کنٹریکٹ ہوا وہ کمپنی بھی حور کی ہے. اسی کے نام پر، اسی کے نام، حور شاہ انڈسٹری، حور شاہ پیلس، گیٹ پر اسی کے نام کی تختی تھی. وہ بڑا سا امپائر، حور امپائرز، حور ویلفیئر ہاسپٹل، یہ سارا شہر تو حور کا تھا. ہم بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا. یکدم رکا تھا. وہ دھیرے سے چلتا ہوا ایک بار پھر سے دیوار پر نصب حور کی تصاویر کی طرف بڑھا. اس کی سرسراتی انگلیاں حور کے گال پر پڑنے والے ڈمپل پر تھی. حیرت کی بات یہ تھی 6 ماہ میں اس نے آج تک یہ ڈمپل نہیں دیکھا تھا. تحریر نور آصف قسط 72. ارحام خان زادہ سلطان احمد شاہ کے گھر سے سیدھا اپنے آفس چلا آیا تھا. وہ اپنے آفس کی چیئر سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا. جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی ارحام خان زادہ کے اندر کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا. اپنے ہی لفظوں کی باز گشت اس کی سماعتوں میں گونجتی اسے مزید بے کل کر رہی تھی. ارحام نے چیئر سے ٹیک چھوڑتے ٹیبل پر پڑے ایش ٹرے میں سگریٹ مسلا تھا. اپنے ہی لفظوں کی بازگش سے اس کا انگ انگ جلنے لگا تھا. بند کرو یہ ڈرامے، یہ اتنا ڈرنے کی ایکٹنگ. تم جیسی لڑکیاں اس طرح گھبراتی ڈرتی اچھی نہیں لگتی. ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں پہلے کسی نے چھوا نہیں. تم نے مجھ سے پہلے کوئی مرد دیکھا نہیں. جانے کتنے مردوں کو اپنے حسن اور معصومیت کی جال میں پھنسا کر بے وقوف بنا چکی ہوں. ارحام کو اپنی بلند دھاڑ سنائی دی تھی. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. وہ کس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے اس کے قدموں کا حصہ بنی تھی. ارحام نے بے چینی سے اپنے لب کچلے تھے. ہاں، ڈائمنڈ پہننے کی ہی عادت ہے. وہ دبی آواز میں چیخی تھی.
وہی ڈائمنڈ جو تمہیں تمہارے چاہنے والے دیتے تھے۔ ارحام خان زادہ کو اپنے شفاق لفظوں پر اس کی زخمی نظریں یاد آئی تھیں۔ ارحام نے بے چینی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ وہ تو ابھی ثابت ہو جائے گا تمہیں آج سے پہلے کسی مرد نے چھوا بھی یا نہیں۔ ارحام کو پھر سے اپنے کے لفظوں کی بازگشت سنائی دی جو اسے کچوکے لگا گئی تھی۔ میرے گھر بہت سے شیف تھے، اس لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ بات کرتے اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ میرا مطلب ہے میرے پاپا ہوٹل میں شیف تھے، وہ کھانا لے آتے تھے۔ اچھا، تمہیں جھوٹن کھانے کی عادت بچپن سے ہے؟ اپنے ہی لفظ یاد کرتے وہ ایک بار پھر سے اذیت کی انتہا پر تھا۔ آج سے پہلے اسے اپنے لفظوں کی صفاکی کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر آج حور کی سچائی جاننے کے بعد پتہ نہیں کیوں اسے اپنے لفظوں کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ حور سلطان احمد شاہ کی اکلوتی بیٹی ہے، یقین کرنا ابھی بھی مشکل تھا۔ وہ صرف اتنی سی بات پر اپنا گھر چھوڑ آئی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی سگی ماں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ اتنی سی بات پر اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ دے؟ اپنے محلوں جیسے گھر کو چھوڑ کر وہ سڑکوں کی زینت بن جائے۔ وہ اسلام آباد سے منگورا کیا کرنے آئی تھی؟ ارحام نے بے چینی سے سگریٹ سے لگا کر لبوں میں دبایا۔ وہ کم عمر ہے، شاید جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹین ایج میں ہر کوئی جذباتی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ غصے میں گھر چھوڑ آئی ہو، مگر اس نے آج تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس نے اتنا کچھ سہن کیا؟ ارحام خان زادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ اس سے نکاح کے بعد اس نے ایک مرتبہ حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، تو کیا وہ اس رات سلطان احمد کے پاس جانا چاہتی تھی؟ ارحام نے بے چینی سے اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ چاہتی تو ابھی تک سلطان احمد شاہ کو فون کر سکتی تھی۔ اس نے آج تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ اسے روکے رکھی ہوئی ہے کہ وہ شہزادیوں جیسی زندگی چھوڑ کر اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو؟ کیا اس کا ڈر خوف ہے جو وہ اس کی حویلی سے ابھی تک بھاگ نہیں سکی؟ یا پھر بہت ضدی ہے جو اسے اس کے کیے ہوئے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے دے رہی؟ نہیں، وہ اتنی ضدی کیسے ہو سکتی؟ ارحام خان زادہ کو اس کی فرما برداری یاد آئی تھی۔ اس کی ہر بات وہ لمحوں میں مان لیتی تھی۔ کیا میں نے کبھی اسے ضد نخرہ کرنے دیا جو وہ کرتی؟ یہ سوچ آتے ہی ارحام کے لب سختی سے بھیجے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اسے آج ہی اپنی زیادتیاں یاد کیوں آ رہی تھی۔ وہ آج سے پہلے یوں اذیت کی انتہا پر نہیں تھا۔ اسے اس حویلی میں صرف میرا ڈر خوف روکے رکھا ہوا ہے جو ابھی تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ نہیں کر سکی۔ اگر اسے کبھی موقع ملا تو وہ مجھے بھی چھوڑ جائے گی۔ مختلف قسم کے سوالات اس کے دل و دماغ میں ابھر رہے تھے۔ ارحام خان زادہ مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی، اس نے آہستگی سے زیر لب یہ لفظ دہرائے تھے۔ اس کا دل کب سے ان لفظوں کے گردان کر رہا تھا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی وہ تجھے؟ جب وہ اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ سکتی ہے تو تجھے کیوں نہیں؟ دل نے جیسے اس سے سوال کیا تھا۔ ارحام کرسی کی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ اسے وہ نکاح کی رات یاد آئی تھی جب اس نے اسے وحشیوں کی طرح نوچا تھا۔ اس سے اور جنون میں بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ نوخیز کلی ہے جسے کبھی کسی نے غلطی سے بھی نہیں چھوا۔ وہ ورجن ہی نہیں، بہت نازک بھی تھی، بالکل انچھوئی کلی کی طرح جسے ڈال پر کبھی کسی نے غلطی سے بھی نہ چھوا ہو۔ اس کے بدن کے ہر حصے کو جانوروں کی طرح نوچتے اسے بخوبی احساس ہوا تھا۔ اسے سہن نہیں کر سکتی، مگر وہ اپنی وحشی بربریت اس پر ڈھاتا چلا گیا تھا۔
ارحاب نے لب کاٹتے ہوئے رات یاد کی تھی، اور رات تو وہ آج تک بھولا نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا وہ بھول گئی ہو؟ اس خیال نے ارحام خانزادہ کے اندر عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ سلطان احمد شاہ کو اس کی بیٹی مل گئی تو کیا حور کو اس کے پاس رہنے دے گا؟ اس نے اپنے باپ کو بتا دیا میں اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوں، کیا وہ اسے میرے پاس رہنے دے گا؟ ارحام کے دل و دماغ میں وہی سوال ابھرا جو وہ سوچنا نہیں ساتھ چاہتا تھا۔ اس نے بھی میرے ساتھ غلط کیا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا، کیا وہ جسٹیفائی کے قابل ہے؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ اس نے جو کیا تم اسے اس کی سزا دے چکے ہو، ضرورت سے زیادہ دے چکے ہو، اور تم نے یہ نکاح بھی اسے تحفظ دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے سزا دینے کے لیے کیا تھا۔ اب جب کہ تم سزا دے چکے ہو تو اسے اس کے باپ کے پاس جانے دو، چھوڑ دو اسے، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں اسے؟ بیوی ہے میری، عزت ہے میری، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیسے اسے جانے دے سکتا ہوں؟ اب کی بات پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ اسے چھوڑنے کا سوچ کر ہی وہ پاگل ہوا تھا۔ بیوی تو گل بھی تھی، وہ بھی تو تمہاری بچی کی ماں تھی، پھر اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال نے جسے ارحام خانزادہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ گل بیوی تھی، میری بچی کی ماں ہے، مگر حور محبت ہے میری۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلایا تھا۔ محبت تو گل بھی تھی، اس محبت کا دعویٰ تم نے 5 سال کیا ہے، ہر لمحہ ہر روز۔ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ میری محبت تھی یا نہیں، مگر حور عشق ہے میرا، عشق ہے میرا۔ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا، وہ اپنے بال پھر سے مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ حور کے دور جانے کے خیال سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ کل تک حور کا کوئی نہیں تھا، اس کے دل میں اسے کھونے کا کوئی خوف بھی نہیں تھا، مگر آج یہ احساس اس کے دل و دماغ میں رچ بس چکا تھا۔ نکاح کی رات کے اپنے عمل کو ہمیشہ جسٹیفائی کرتا رہا، مگر اس کی تکلیف کا احساس آج ہو رہا تھا، کیونکہ آج اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ تھا ڈر، اسے کھونے کا احساس۔ آج سے پہلے تو اسے یہی لگا وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر کبھی اس نے اسے ایسا کیا تو اسے اس کے عمل کی ایسی سزا دے گا، اسے چھوڑ کر جانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ نہ ہی اس کا کوئی ہے جو اسے چھوڑ کر اس کے پاس چلی جائے گی۔ اس کا سب کچھ تو وہی تھا، وہ روئے یہاں ہنسے، اب اس کا مقدر وہی تھا، وہ مرتے دم تک صرف اس کی تھی۔ وہ روئے یہاں سے، اب اس کا مقدر وہی تھا، مرتے دم تک صرف اس کی۔ کیونکہ وہ صرف اس کی تھی، اس سے بے انتہا محبت کرنے کے باوجود بھی اسے کبھی کھونے کا ڈر نہیں ہوا، مگر آج اس ڈر نے اس کے پورے وجود کو ہلا دیا تھا۔ ایک عجیب سا ڈر، ایک عجیب سا احساس اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا، کھونے کا احساس، اور کے دور جانے کا خوف اس کے سانپ جیسے ساکت کر رہا تھا۔ رام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی، اسے دیکھ کر صرف اسے حق ملکیت کا احساس جاگتا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ اس کا کوئی نہیں، وہ صرف اس کی ہے، اس کی ملکیت، سر سے پاؤں تک صرف اس کی۔ آج اس پر کسی کا حق برداشت نہیں ہو رہا تھا، نہیں برداشت ہو رہا تھا کوئی اسے اس سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ اسے بہت پہلے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا، اور اس کی محبت نہیں، اس کا عشق ہے جو اس کی روح تک میں سرایت کر گئی۔ اس سے بے انتہا نفرت کے باوجود اس کی خوبصورتی، اس کی کم عمری، اس کی معصومیت کی طرف وہ کھنچتا چلا گیا۔ اپنا حق سمجھ کر اس پر شدتیں لٹانے لگا، اپنی ضرورت، اپنے نفس کی تسکین
اسے پوری کرنے لگا، کب اس کی شدتوں میں، اس کی ضرورتوں میں، اس کی نفس کی تسکین میں محبت شامل ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سب سے پہلے حق کی ملکیت کا احساس جاگا، جو کبھی کل کو لے کر بھی نہیں جاگا تھا۔ یہ احساس ہی بہت انوکھا اور عجیب تھا، وہ صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا مجاز رکھتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا، اب تو وہ اس پر کسی کا حق برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سلطان احمد شاہ میری بیوی کو مجھ سے چھین نہیں سکتا، وہ جتنی مرضی بڑے باپ کی بیٹی ہو، مگر بیوی وہ ارحام خان زادہ کی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے ارحام خان زادہ کی بیوی کو اس سے چھیننا۔ وہ ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں دونوں ہاتھوں سے ایک ہی جست میں نیچے پھینکتا چلا آیا تھا۔ تم صرف میری ہو، کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم نے کبھی ایسا سوچا بھی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ارحام سپاٹ انداز میں خود سے کہتے ہیں اپنا کوٹ چیئر سے اٹھایا، آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ اسود کا زران خان زادہ پر غصہ اشتعال تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، زران کی وجہ سے۔ آج بہزاد خان جن نظروں سے اسے دیکھ کر گیا تھا، اسود کا جی کیا تھا بہزاد خان کے ساتھ زران خان زادہ کی بھی جان لے لے۔ وہ زران کی جان لے بھی لیتا اگر عبیر بیچ میں نہ آتی۔ بہزاد خان آج سے زران کا دشمن ہی نہیں، اس کا بھی تھا، اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ آج کے بعد پل پل بہزاد کے ہر ایکشن پر اس کا نظر رکھنے کا ارادہ تھا۔ اسفندیار خان نے غصے اشتعال سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے عبیر پر نظر ڈالی، جو حرش و خرس سے بگانا پڑی تھی۔ بارش ابھی بھی شدید ہو رہی تھی، رات کی سیاہی مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ عبیر کو لے کر حویلی نہیں گیا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ ایک دفعہ حویلی اسے لگ رہا تھا اگر اس نے ایک دفعہ زران کو اور دیکھ لیا تو پسٹل کی تمام گولیاں اس کے سینے میں اتار دے گا۔ اسے اپنے گیسٹ ہاؤس لے آیا تھا، خوبصورت سا چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس جو اس کی ذاتی ملکیت تھا۔ ہاتھ کی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے تھی، بہزاد کی طرف سے اسے اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگر اس نے تہیا کر لیا تھا وہ آئندہ عبیر کے ساتھ گارڈز اور اپنی پسٹل کے بغیر کہیں نہیں نکلے گا۔ گارڈز کی گاڑیاں گیسٹ ہاؤس سے تھوڑی دور رک گئی تھی۔ اسود اسے باہوں میں بھرے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا، چھوٹے سے لاؤن سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اسود اس کے لیے کمرے میں داخل ہوا، اسے نرمی سے بیڈ کے وسط میں لٹایا، اس کی وجود سے گیلی چادر اس نے علیحدہ کرتے سائڈ پر رکھی۔ عبیر، اسود نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ عبیر کے سنہری بال جو کہ گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے اور گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اسود نے نرمی سے اس کی لٹے گردن اور عارض سے پیچھے کی تھی۔ اس کا سنہرا روپ اسود کا دل زوروں سے دھڑکا گیا تھا۔ وہ بالکل ابر نسا کے شفاف پہلے قطرے کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ چاند کی ٹھنڈی کرنوں سا روشن وجود صرف اس کی ملکیت تھا۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا۔ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے اس کی خوبصورت نکوش کو گہرائی سے دیکھے گیا۔ بہت سے جذبات جسے انگڑائی لے کر پیدا ہوئے تھے، اس کے ایک ایک نقش پر اس کے لب اپنا حق جتانے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ وہ اپنے جذبوں کے زیر اثر خود کو لپٹتے اس سے تھوڑا دور ہوا۔ اس کی سنہری رنگت اور خوبصورت نکوش سے سرحد سے نظریں چرا گیا تھا۔ اسے خوبصورت ملکوتی نکوش اسے پوری طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسود کی نظریں اس کی شفاف گردن سے ہوتی اس کی دلکش نصیب و فراز میں الجھی گئی تھی۔ مدھم سانسوں کا زیر و بم اس کی خوبصورت چاندی جیسے نشیب و فراز میں سمندر میں لہروں کی مانند محسوس ہوا تھا۔
اسمند اس کا اس بات کا نکاح کو رات کو بخوبی ہوا تھا۔ اسمند کو اس بات کا ادراک، وہ بہت دلکش بدن کی مالک ہے، سنگ مرمر سا قیامت سا بدن جس کی ہر گہرائی کو اچھی طرح ماپ چکا تھا، اس کے ہر حصے پر اس رات وہ گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ اس کے خوبصورت سراپے سے وہ نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، سیاہ فراق جو گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا، اس کے خوبصورت دلکش خط و خال سیاہ فراق سے اجاگر ہو رہے تھے۔ بے اختیار اس کے مزید قریب ہوا تھا، پاس پڑا، نوخیز کمسن سنگ مرمر سا تراشا بدن اس کے بے لگام جذباتوں میں آگ لگا گیا تھا۔ اسفندیار کی انگلیاں کافی سختی سے اس کے بدن کے نازک حصے کو چھو گئی تھی، وہ بے ہوشی میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کے بدن کی ناز کی اسفندیار خان کے بدن کی ناز کی پر اسفندیار خان کے کھردروں کا ہاتھوں کا لمس وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے نیم بے ہوش میں سے سکھاری بھری۔ اسفندیار خان کے لبوں پر مسکراہٹ رقصا، اس کے بدن کی نازکی سے بخوبی واقف تھا۔ کس طرح نکاح کی رات میں اس کی باہوں میں تڑپتے روتے ہوئے اس کی باہوں میں سما رہی تھی اس کے بدن کی نازکی۔ اس دن بھی اس کے ہوش اڑا چکی تھی جیسے وہ آج بہک رہا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے اس کے عارض پر اپنے لب رکھے تھے، اس کے لبوں نے اسے چھوا تو ایک برقی رو سے اپنے اندر محسوس ہوئی۔ اس کے لب اس کے شفاف عارض پر پھسلتے چلے گئے، اس کے لب رکے نہیں تھے، وہ بہت نرمی سے اپنے لبوں سے اس کی نکوش چھوتا گیا تھا، اس کے لب دیوانوں کی طرح اس کی ایک ایک نکوش پر محو رقص تھے۔ اس کے لب اس کے چہرے سے ہوتے اس کی گردن اور نیچے کی طرف پرواز کرنے لگی۔ اس کے لبوں کی سختی اس کی دھڑکنوں پر بڑھتی جا رہی تھی، مکمل طور پر اس کی ذات میں گم تھا، بلکہ وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی خماری بڑھتی جا رہی تھی، مزید بہکتا جا رہا تھا۔ اس کے لب اس کے شفاف عارض پر پھسلتے، اس کے لب رکے نہیں تھے، بہت نرمی سے اپنے لبوں سے اس کی نکوش چھوڑتا گیا۔ اسود چہرہ اٹھاتے ہوئے عبیر کو دیکھا جو ابھی بھی خوش و خرس سے بگانا تھی۔ ٹھنڈے گیلے لباس میں بھی اس کا بدن بخار کی وجہ سے چنگاریوں کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی چنگاریاں اسفندیار خان کو جیسے جلسا رہی تھیں۔ وہ دہکتا بدن اسفندیار خان کو مزید اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہوش و خرس سے بگانا تھی مگر اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکے تھے۔ اسفندیار خان کا دل پسلیوں سے سر ٹکراتے اسے بے قرار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں، اس کی باہوں میں موجود پھولوں سے بھی نازک ہوش ربا مہکتا وجود کی کشش اسے بری طرح اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسفندیار خان نے اپنی جیکٹ اتارتے زمین پر پھینکی، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بھی اس کی سرخ خمار زدہ نگاہیں عبیر کی کندن سراپا پر ہی ٹکی تھی، جس سے وہ ایک پل کے لیے بھی وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اسفند نے اس پر جھکتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ذرا سا اوپر اٹھایا، وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی فراق کی زپ کھول گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی فراق ایک ہی جھٹکے سے اس کے تن سے جدا کر کے اسفندیار خان نے اس پر جھکتے اس کی گلابی لبوں کو اپنی علابی لبوں میں لیا، وہ بہت دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ اسفندیار خان کا جنون عبیر کی گلابی لبوں پر بڑھتا جا رہا تھا، وہ دیوانوں کی طرح انہیں اپنے لبوں میں دبائے اس کی خوشبودار سانسوں سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا، اتنی شدت سے اپنی شدت اس کے نازک لبوں پر اتار رہا تھا کہ عبیر کے بے وجان وجود نے ہلکی ہلکی سسکی بھرنی شروع کر دی تھی۔ اسفند اس کی سسکاریاں سنتا مزید اپنی شدت، اپنا جنون اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ کافی دیر تک اپنی پیاس بجھاتا رہا، عبیر کی سانسیں مدھم ہوتا محسوس کرتے۔ اسفند اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکا تھا، وہاں اپنی جنون خیزیاں رقم کرتے وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا، اپنی انگلیاں اس کی سٹرپ میں پھنساتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے گیا، اپنے اور اس کے درمیان وہ آخری پردے کو بھی ہٹا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانہ وار اس کے بدن کے ہر حصے کو چھوئے تھے، وہ دیوانگی کے عالم میں گم اس کے بدن کے ہر حصے کو چھوتا اس پر
ہر جگہ اپنی دیوانگی کا ثبوت چھوڑا تو اس کے ہاتھ کافی سختی سے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے، اپنی ہر حد پار کرتے ہوئے گہرائیوں میں اترتے، بے باکی سے اس پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ اس کی بے رحم دیوانگی بھرے لمح سے عبیر کا بیگانہ وجود آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ وہ اس کی سختی، اس کے دہکتا لمس نیم بے ہوشی میں بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ عبیر نے اپنی آنکھیں کھولتے گہرے سانس لیتے اپنے اوپر جھکے پہاڑ جیسے وجود کو محسوس کیا تو اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ یہ خوشبو، یہ لمس تو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، وہ بھولے ہی کہاں تھی اس دشمنی جاں کی آنکھ جیسی غربت جو آج بھی اس کا وجود آگ کی طرح دہکا دیتی تھی۔ اس کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے عبیر کی آنکھیں شدت گریاں سے چھلک پڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ہوش میں آنا محسوس کرتے اس کے نازک ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ اسفند اس کی دھڑکنوں سے اپنے لب ہٹا تھا، اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، نیلی آنکھوں میں خمار کی سرخی جنون دیوانگی کا عالم تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں شکوہ اور درد کی گہری رمق تھی۔ دور دور رہے مجھ سے، آج کی رات عبیر خود کو آپ کو سونپے گی یا آپ کی بھول ہے؟ عبیر اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے شبنمی ٹوٹی لہجے میں بولی۔ اس کے ٹوٹے لفظ سنتے، اس کی کمزور سی مزاحمت دیکھتے اسفند کے لبوں کے ساتھ اس کی نیلی آنکھیں بھی بھرپور مسکرا۔ تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پور پر صرف میرا حق ہے اور میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں کی شبنم چنتا گمبھیر آواز میں بولا۔ مگر آپ تو مجھے ایک رات کی دلہن بنا دیکھنا چاہتے تھے، دور رہے مجھ سے اسفند یار خان۔ وہ اسفند یار خان کو خود سے دور دھکیلتے اب کی بار چیخی تھی۔ مقابل کے صفاق لفظ یاد کرتے اس کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ اس کے چیخنے پر اسفند کی آنکھوں میں خمار کی سرخی کی جگہ غصے نے لی۔ اسفند یار اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتا، اس کی گلابی لبوں پر جھکتے، اس کی ساری مزاحمتیں، اس کی چیخیں گلے میں گھونٹ گیا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس طرح سمایا تھا کہ عبیر کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ادا ہوئی تھی۔ اس کی شدت، جنون جتنی عبیر اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ جنون شدت وہ اس کے دوسرے عمل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ہر عمل، اس کا دہکتا لمس اس پر باور کروا رہا تھا۔ اس پر اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے۔ عبیر کی تکلیف سے مارے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے اسفند نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسفند بہت پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ جیسے جیسے رات بھیگتی جا رہی تھی، اس کی شدتوں میں کبھی نرمی کبھی سختی اترنے کا آنکھ مچولی کا کھیل جاری تھا۔ اسفند کی معنی خیز سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی شدتیں عروج پر تھی، پہلی رات سے بھی زیادہ اس کے لیے جنونی تھا۔ اس بات کا ادراک آج عبیر کو ہوا تھا۔ اس کی آنکھ جیسی غربت سہنا عبیر کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ عبیر نے نم آنکھوں سے مدھم روشنی میں اسفند یار خان کے خوبرو چہرے کو دیکھا جو اس کے عارض پر جھکے اپنا لمس بکھیرتا اپنی شدتیں بڑھا رہا تھا۔ اس خوبصورت پرفسون لمحات میں بھی عبیر کی سماعتوں میں اسفند یار خان کے لفظوں کی باز گشت گونج رہی تھی جو اس کی آنکھوں کی نمی بڑھائی جا رہی تھی۔ تم ایک رات کی دلہن رو، تم ایسی بیوی ہوگی جو شوہر کے ہوتے بھی بیوہ کہلاؤ گی۔ اب انہیں آنکھیں میچتے گہرے سانس لیے تھے، آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے، دل پر ہنس کے لیے تھے جو تم نے غم بانٹے تھے، پھول سمجھا ان کو بھی جو نکیلے کانٹے تھے، پیار سے پیار تیرا میرا تن من سہلائے، کوئی خوشبو جس طرح ہوا میں گھل جائے۔
आबिर की कांपती उंगलियां असफंदियार खान के घने बालों में सरकने लगी, जिसे महसूस करते असफंद के लब गहरा मुस्कुराए थे। बाहर जनरल वार्ड में पेशेंट्स को चेक कर रही थी कि डॉक्टर फुरकान और अनीसा ने वार्ड में दाखिल होते बहारे को सलाम किया तो बहारे ने इस बात में सर हल्लाते जवाब दिया था। कसम से यार, सर शहराम इंतहा के कोई जालिम अखो इंसान है। उनके डर की वजह से आज सुबह इस्लामाबाद से वापस आया। वो मुश्किल 1 घंटे की नींद पूरी की थी, भागा भागा हॉस्पिटल आया। नींद ने तो मेरी मत मार दी है। मुझे लगता है मैंने खड़े खड़े ही सो जाना है। डॉक्टर फुरकान अपनी गर्दन को एक हाथ से झटकते हुए बोले। अनीसा और डॉक्टर फुरकान बहारे के करीब ही दूसरे बेड के पास खड़े थे। डॉक्टर अनीसा स्टेथोस्कोप से एक 8 साल बच्चे को चेक कर रही थी, जिसे सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। ये तो है, वो खुद बहुत डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे से इस हॉस्पिटल को मैनेज किया है, मगर आज मुझे हैरत हो रही है। हम सब हॉस्पिटल आ चुके हैं मगर वो छुट्टी पर है। हत्ता कि वो कल रात बहुत जल्दी इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे। डॉक्टर नीजा ने स्टेथोस्कोप गले में डालते हैरत से कहा, इसमें हैरत क्या है? आज से पहले उनके पास डॉक्टर आइजल जैसी खूबसूरत खातून भी नहीं थी। और वो जल्दी इसलिए गए थे क्योंकि वो बर्थडे गर्ल के साथ कुछ कीमती वक्त सर्व करना चाहते। डॉक्टर फुरकान की बात पर बहारे का फाइल में मौजूद प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखते हुए हाथ रोका था। एकदम उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कौन सी मेडिसिन लिख रही है। क्या हुआ डॉक्टर? पास खड़ी नर्स ने हैरत से देखा, जो पेन पकड़े प्रिस्क्रिप्शन को घूरे जा रही थी। कुछ नहीं हुआ, क्या मसला है इस पेशेंट को? बहारे ने झंझलाते हुए अपनी आईब्रो मसली। वाकई में सब कुछ भूल चुकी थी, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले उसने उसका मुकम्मल एग्जामाइन किया था। ने हैरान होते बहारे को देखा। उसने इस पेशेंट को चेक किया था, अभी उसकी रिपोर्ट्स देखी थी, अब पूछ रही थी इसे क्या मसला है। डॉक्टर बहारे इस हॉस्पिटल की बहुत काबिल डॉक्टर थी। बहारे का ये रिएक्शन उसे वर्ता हैरत में डाल गया था। बहारे अभी तक फाइल हाथ में पकड़े गायब दिमागी से वहां खड़ी थी। नर्स क्या कह रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिलो दिमाग डॉक्टर फुरकान की बात में उलझा हुआ था। समायतें सिर्फ डॉक्टर फुरकान के लफ्ज़ों को सुन रही थी। खुदा का खौफ करें डॉक्टर फुरकान, यहाँ पेशेंट मौजूद है, आहिस्ता बोलें, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा। अनीसा ने डॉक्टर फुरकान को मसनूई गुस्से से घूरते हुए टोका था। आप तो सबको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। सर शहराम रात भर डॉक्टर आयसर के साथ थे, अब देखो दोनों ही गायब हैं। डॉक्टर फुरकान अनीसा के कान में झुकते मध्यम लहजे में बोले थे, मगर बहारी तक डॉक्टर फुरकान की सरगोशी बखूबी पहुंच गई थी। डॉक्टर फुरकान की बात पर बहारी को जोरदार चक्कर आया था। उसने जल्दी से बेड को एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से अपने चकराते सर को थामा था। क्या हुआ डॉक्टर? नर्स ने भारे को कलाई से जल्दी से पकड़ा। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करती हूँ उन्हें। भारे ने अपनी कलाई छुड़वाते हुए कहा। वो गहरे सांस लेते गुस्से से डॉक्टर फुरकान की तरफ मुड़ी। मुझे लगता है ये जनरल वार्ड है डॉक्टर फुरकान, कोई थिएटर नहीं जहाँ आप चुटकुले छोड़ें और सब आपको दाद दें। जहाँ पेशेंट होते हैं कुछ तो ख्याल किया करें। बहारे ने गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबाते बेहद ऊंची आवाज़ में कहा। बहारे की आवाज़ पर तमाम पेशेंट्स वार्ड में हर कोई इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। रिलैक्स बहारे, क्या हो गया है? डॉक्टर फुरकान की आदत है, वो तो मजाक कर रहे थे, मगर तुम तो आहिस्ता बोलो, यहाँ पेशेंट है। जिस तरह तुम बोल रही हो, पहले तो कोई पेशेंट मुतवज्जा नहीं था, मगर अब हो रहे हैं। अनीज़ा ने बहारे की ऊंची आवाज़ पर कतरे नागवारी से उसे टोका।
یہ تم ڈاکٹر فرقان کو سمجھاؤ جو اتنا اونچا بول رہے تھے۔ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کیا ڈسکرپشن لکھ رہی تھی پیشنٹ کے لیے۔ مجھے لگتا ہے انہیں ہاسپٹل میں نہیں کسی تھیٹر میں ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے وہی جگہ ٹھیک تھی۔ پارے غصے سے ایک لفظ چباتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بہارے کے توہین امیز الفاظ پر ڈاکٹر فرقان کا رنگ توہین و خجالت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ انیزا نے بہارے کی پشت کو دیکھتے ڈاکٹر فرقان سے کہا۔ ڈاکٹر فرقان کا سرخ چہرہ دیکھتے انیزا نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان، آپ کو پتہ ہے اس کی عادت ہے، آپ ایسی فیل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان انیزا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی خاموشی سے جنرل وارڈ سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر انیزا جھنجھلا کر رہ لمزش تحریر نور آصف کے 72 پارٹ 2۔ بہارے نے ہاسپٹل سٹاف روم میں داخل ہوتے اپنے ہاتھ میں پکڑا اسٹیتھوسکوپ زمین پر دے مارا تھا۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر شہرام کے ساتھ وہ آئزل کا نام برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی بات پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اسے آخر کیوں فیل ہو رہا تھا اس کی بلا سے وہ کچھ بھی کرتا پھرے، کہیں بھی اپنے دن رات گزارے، اسے اس بات سے کیوں فرق پڑ رہا تھا؟ وہ تو خود چاہتی تھی شہرام سے اس کی کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی آ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر اسے فرق پڑ رہا تھا، مگر کیوں؟ بہارے نے صوف پر بیٹھتے گہرے سانس لیے۔ کل رات ڈاکٹر آئزل کے ساتھ نہیں تھا، اتنا تو اسے یقین تھا۔ وہ مر کر بھی کسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا، اتنا تو جانتی تھی اسے جتنا مرضی اگنور کرے، مگر اس کے دل و دماغ میں صرف وہی تھی۔ اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا، مگر وہ اسے اپنے دل سے نکال دیں یہ ناممکن تھا۔ مگر پھر بھی اس کے ساتھ آئزل اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ نہ ہی وہ آئزل سے انسیکیور فیل کر رہی تھی کہ شہرام اسے چھوڑ دے گا۔ شہرام اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ جانتی تھی۔ اگر اب وہ اسے چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے لیے تو اچھا تھا۔ ایک میٹرک پاس پہاڑی اجڑ گنوار انسان سے اس کی جان چھوڑ جائے، ساری عمر تو اس نے اس سے جان ہی چھڑوانی چاہی تھی۔ اب تو راستے آسان لگ رہے تھے۔ اس سے جان چھڑوانے کے بعد وہ اس حویلی سے دور جا سکتی تھی۔ اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری تھی، وہ کسی بھی ملک میں جاب کر سکتی تھی، مگر اس کے نکاح میں ہوتے وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دفعہ کوشش کی تھی، اسے کیسے ڈھونڈ لایا تھا، مگر ڈر اس کے چھوڑنے کا نہیں تھا، ڈر اس کے دور جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ آئزل کو اس کے قریب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیوں؟ ابھی تک اپنے احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہارے نے گہرے سانس بھرتے اپنے فون سے رحیم خان کو فون کر کے ہاسپٹل کے گیٹ پر بلایا۔ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، جو ہاسپٹل اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ آج یہی ہاسپٹل اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا یہاں جیسے۔ اپنی چادر اچھی طرح اوڑھتے باہر آئی جہاں رحیم خان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتے بڑھتے رکی تھی۔ شہرام کی گاڑی عین ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر ڈاکٹر آئزل کو بیٹھا دیکھ کر بہارے کی آنکھیں گلابی ہوئی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ گہری سانس لیتے وہ شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک جینز پر بلیک شرٹ پہنے ہوا تھا، بلیک کوٹ پہنے، بلیک سن گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس کی گاڑی کے عین سامنے ہی تو کھڑی تھی، مگر پھر بھی اس کی نظریں اس کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ اس نے گاڑی ادھر ہی پارک کرتے جھک کر ڈاکٹر آئزل سے کچھ کہا تھا۔ وہ اس کی بات پر مدھم سا مسکرائی تھی۔ بہارے نے آئزل کو مسکراتے دیکھ کر سسکی سی بھری، پورا بدن تانبے کی مانند دہکنے لگا تھا۔ شہرام گاڑی سے نکلتا بنا اس پر کوئی بھی نظر ڈالے ہاسپٹل میں داخل ہو چکا تھا۔ آئزل تیز تیز قدموں سے چلتے اس کے مقابل ہوئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا نقاب اتار کر گہرے سانس لیے تھے۔ یکدم اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ارحام کی گاڑی جب حویلی داخل ہوئی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ رات سے اسلام آباد اس لیے رکا رہا
کیونکہ اس نے ہر بڑے برانڈ سے حور کے لیے شاپنگ کی تھی۔ بہت سا سامان اس نے آرڈر کر رکھا تھا، کچھ کی ڈلیوری آج صبح ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی سی لینڈ کروزر کی ڈکی، اس کی پچھلی سیٹوں پر حور کا سامان تھا۔ رحام خان زادہ نے اس کے لیے ہر بڑے برانڈ سے شاپنگ کی تھی۔ اس نے ایک ایک چیز اس کے لیے خود خریدی تھی، خود پسند کی تھی۔ امپورٹنٹ جوتے، کاسمیٹکس، ڈھیر ساری جیولری جو صرف ڈائمنڈ کی تھی، بیگز، کپڑے، نائٹ سوٹ، سب کچھ بہت مہنگا اور امپورٹنٹ تھا۔ اس نے ایک ہی دن میں کروڑوں روپے کی شاپنگ کر ڈالی تھی۔ 4 کروڑ کی مالیت کا صرف پینڈنٹ اس نے حور کے لیے خریدا تھا۔ ہر جیولری لاکھوں کی مالیت کی تھی۔ اس کے شان شیان ہر چیز چاہتا تھا، یا پھر اسے اتنا عرصہ گل کی اترن پہنانے کا مداوع کر رہا تھا۔ وہ اتنا عرصہ گل کی اترن پہنتی رہی۔ یہ کل رات سے رحام خان زادہ کو زیادہ احساس ہو رہا تھا، زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ گاڑی سے اترتا بہت عجلت میں زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت بلو جینس پر وائٹ شرٹ اور بلو کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اپنی ہلکی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ رحام خان زادہ پریشانی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ رحام خان زادہ نے پریشانی سے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، یکلک تھی۔ اسے اپنے اندر بے چینی، اضطراب اترتا محسوس ہوا۔ اس کی دل کی دھڑکنوں نے خوف سے اسپیڈ پکڑی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ارحام کے لبوں نے جو خوف سے جنبش کی۔ ارحام کے بھاری قدموں کا رخ اجلت بھرے انداز میں زنان خانے کی طرف تھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ ارحام اجلت بھرے انداز میں اب کچن کی طرف بڑھا۔ کہاں ہے وہ؟ ارحام کے لبوں نے خوف سے جنبش کی۔ ارحام کے بھاری قدموں کا رخ اجلت بھرے انداز میں زنان خانے کی طرف تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ارحام اجلت بھرے انداز میں اب کچن کی طرف بڑھا۔ کچن خالی تھا، وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ ارحام کے سنجیدہ باروک وجیح چہرے پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ وہ اس کے باپ کا گھر تھا اور وہ سلطان احمد شاہ تھا جسے چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ اس حویلی اور اسے چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ وہ دنیا ہلا کر رکھ سکتا تھا اگر کبھی وہ اس سے ایک پل کے لیے بھی دور ہوئی۔ ارحام نے اپنے جبڑے کھینچتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کل رات سے ہر لمحہ، ہر پل اس پر ایسے ہی سوچیں حملہ آور ہو رہی تھی۔ وہ جتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اتنے ہی اب اس کے اعصاب ساخت ہو رہے تھے۔ اس وقت زنان خانے میں کوئی نہیں تھا، سب اپنے کمروں میں تھے۔ کچھ دیر زنان خانے کے وسط میں کھڑا رہا، پھر وہ کچھ سوچتا ہوا حویلی کے پچھلے لان کی طرف بڑھا تھا۔ رحام خان زادہ کے بے قرار دل کو قرار آیا تھا۔ تنے ہوئے نگوش نرمی میں ڈلے تھے۔ وہ حویلی کے پچھلے لان میں ایک اونچی ڈھلوان پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حویلی کا پچھلا لان اونچا نیچا تھا، جس کی اوپری ڈھلوان کے نیچے کی طرف ایک بہتا دریا بھی تھا۔ لان کے آخری حصے میں اونچائی کی طرف مضبوط لوہے کی ریلنگ لگی تھی، جہاں سے بہتے دریا اور سرسبز اونچے پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ دریا نیچے کی طرف بہت گہرائی میں تھا، نہ اس طرف سے نیچے کی طرف اترا جا سکتا تھا، نہ کوئی ریلنگ پھلانگ سکتا تھا۔ حویلی کے پچھلے لان کا یہ حصہ بہت خوبصورت، بہت خوابناک تھا۔ اپنے گرد گرم شال لپیٹے ہوئے، ریلنگ کے ساتھ ہی اپنی گھٹنوں پر ہاتھ جمائے وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ اس کی ایک سائیڈ ارحام کی طرف تھی۔ اس کے چاکلیٹی سلکی بال کمر پر لہرا رہے تھے، کچھ لٹیں آرس کو چھو رہی تھی۔ سردی سے اس کے گال اور آرس سرخ ہو رہے تھے۔ وہ گاہے بگاہے ریلنگ سے اس پار بہتے دریا کو دیکھتی اور پھر آسمان میں دیکھنے لگ جاتی۔ ہونٹ آپس میں باہم پہ وصل تھے، لبوں پر وہ مسکان نہیں تھی جو ارحام خان زادہ رات سے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کا ڈمپل دیکھنے کا شدت سے خواہش مند تھا۔ اسے کل رات ہی یاد آ گیا تھا۔ اس نے حور کا ڈمپل صرف تصویروں میں نہیں بلکہ پہلی ملاقات میں گاڑی میں بھی دیکھا تھا، جب وہ کسی بات پر مسکرائی تھی۔ یہ بات اسے زیادہ اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ سلطان احمد شاہ کا گھر چھوڑنے کے بعد بھی اس کے پاس مسکرانے کی وجہ تھی، مگر اس سے نکاح کے بعد
اس کے پاس مسکرانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس کی مسکراہٹیں وہ انجانے میں چھین چکا تھا۔ ارحام خان زادہ نے اذیت سے جلتی اپنی کنپٹی انگلی سے سہلائی۔ وہ دیوانہ وار پرتپش نظروں سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ایک سکون سا اپنی رگو جاں میں اترتا محسوس ہوا۔ تھا ساری اذیت، سارا اضطراب کہیں دور جا سویا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کی حویلی میں اس کی ملکیت صرف اس کی بن کر۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے اس کی طرف بڑھا، مگر وہ یکدم رکا تھا۔ اس کے کھلے بالوں کو دیکھ کر ارحام کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ وہ اس سے جتنا مرضی محبت کر لے، مگر اس پر کسی کی نظر گوارا نہ تھی۔ اس کے سلکی بال چھونے اور دیکھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ خود سے کیسے اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہے کہ اسے احساس ہی نہ رہے وہ کہاں اور کس حلیے میں ہے۔ یہاں کوئی بھی ملازم آ سکتا۔ ارحام اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے پاس اس ستمگر کی خوشبو محسوس کرتے اس رسیمگی کے عالم میں اس ڈھلوان سے اٹھی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے سفید پڑا تھا۔ وہ نے جلدی سے اپنی شال اتارتے اسے سر پر لینے کی کوشش کی۔ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں شال اس کے سر سے پھسلتے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے خوف سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام اس کے چہرے پر اپنا شدید خوف دیکھ کر اپنا لب بے دردی سے کچل گیا تھا۔ اسے کھلے بالوں بغیر دوپٹے کے دیکھ کر اسے اس پر بے انتہا غصہ آیا تھا، مگر اسے یوں خوف سے کانپتا دیکھ کر اسے اپنا دل زخمی ہوتا محسوس ہوا۔ ارحام نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ خوف سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، بدن پر لرزہ طاری تھا۔ ارحام ایک ٹک اسے دیکھے کیا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کی شال زمین سے اٹھاتے اس کی گرد نرمی سے لپیٹی تو کانپتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ اس کی اس طرح لپٹنے پر ارحام کی دھڑکنوں میں شور مچا تھا۔ اس کے سینے میں سمائے رونا شروع ہو جاتا۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے اسے خود میں بھیجا، اور جب اس سے ڈرتی تھی وہ ایسے ہی اس کے سینے میں سما کر رونا شروع کر دیتی۔ غربت کے لمحات میں اس کے عمل سے خوف زدہ ہوتے اس کی باہوں میں سماتی تھی، کیونکہ اپنے جنون اور غصے میں بھی اسے کہاں خود سے دور جانے دیتا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی اس کے ساتھ لپٹا کرتی تھی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ارحام نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ میں ارحام 1 سیکنڈ پہلے یہاں آئی ہوں۔ ابھی میرے سر سے دوپٹہ اترا تھا۔ ہور نے اس کے سینے سے سر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے شبنمی لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر ارحام کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ پچھلے 10 منٹوں سے وہ اسے یہاں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم 1 سیکنڈ پہلے یہاں آئی ہو یا پھر 1 گھنٹہ پہلے؟ ارحام نے نرمی سے اس کے عارض کو چھوتی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑسی۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے تم یہاں کیوں آئی؟ ارحام کے لہجے میں یکدم سختی محسوس کرتے ہور نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا تھا۔ اس کی زرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہور ایک بار پھر سے زرد پڑی تھی۔ ارحام اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ جمائے مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ارحام کی سلگتی سانسیں اس کے نازک لبوں پر بکھر رہی تھی۔ ہور کی نم بھیگی آنکھیں ارحام کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ کیوں آئی ہو تم ہور یہاں؟ ارحام نے سرد لہجے میں سوال داغا۔ ہور نے گہرے سانس لیتے ارحام کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہور سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تو مجھے یہاں نظر نہ آؤ، ارحام نے اس کے بالوں پر گرفت سخت کر سرد انداز میں حکم دیا۔ ہور نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اپنا لب بری طرح کچل گیا، اور چاہ کر بھی اس معاملے میں اسے نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ وہ اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ اس کے پاس اس لیے تھی کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی، اس کی پناہوں سے دور جانے سے ڈرتی تھی، اس کی جنون سے واقف تھی۔ اس لیے اس نے ابھی تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس کی نرمی پر اسے چھوڑ گئی تو اس نے کبھی سلطان احمد شاہ سے رابطہ کر لیا تو ارحام کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ہور نے حیرانگی سے ستمگر کو دیکھا جو دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔
اس کے ساتھ اب کافی نرم ہو چکا تھا، مگر آج اس کی سر سرخ آنکھوں میں اسے اپنے لیے عجیب سی محبت دیوان کی نظر آئی تھی۔ حرام نے اس کے سر پر شال اڑائی، اس کا ہاتھ پکڑے اونچائی کی طرف بڑھا۔ ریلنگ پر ہاتھ جما کر وہ کھڑا بہتے دریا کو دیکھنے لگا۔ پاس کھڑی ہور کو اس نے اپنے حصار میں لیے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ ہور حیرانگی سے اس کے سینے کے ساتھ لگے اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ اس نے ارحام کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نرمی تھی، غصے یا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو گیا تھا۔ ہور نے آنکھیں میچے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ اس کے جسم سے اٹھتی جان لیوا خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی، جو اس کے حواس مختل کر دیتی تھی۔ آج بھی اس کے بدن سے اٹھتی جان لیوا خوشبو سے اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ ارحام آنکھیں بند کیے کافی دیر تک اسے باہوں میں لیے کھڑا رہا تھا۔ ارحام اسے اپنی باہوں میں اٹھائے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ ہور نے گھبراہٹ میں ارحام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ زنان خانے میں داخل ہوتے ہوئے مزید اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کوئی نہیں ہے ادھر میری جان، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ ارحام اس کا سرخ چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا، اس سے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہور کو کمرے میں لیے اندر داخل ہوا تو ہور بیڈ پر اور زمین پر ڈھیروں شاپنگ بیگ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ پورا کمرہ شاپنگ بیگ سے بھرا پڑا تھا، کمرے میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہم ساری چیزوں سے بچتا بچاتا اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ایک کیس اٹھا کر وہ ہور کی طرف بڑھا تھا، اس کی شال اس کی وجود سے علیحدہ کرتے اس نے بیڈ پر رکھی۔ اس میں ایک پینڈنٹ نکال کر اس نے ہور کے قریب بیٹھتے اسے گلے میں پہنایا۔ وہ ہیرو سے جڑا ہارٹ پینڈنٹ تھا، جس میں قیمتی جڑاؤں دار ہیرو سے اردو میں ارحام لکھا تھا۔ تم صرف میری ہو ہور، اور آج کے بعد تمہیں یہ پینڈنٹ احساس دلائے گا تم صرف میری ہو، تمہیں اب صرف ساری زندگی میرے پاس رہنا ہے، صرف میری بن کر۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے پینڈنٹ پر لب رکھے جو اس کے سینے کو چھو رہا تھا۔ تم صرف میری ہو، صرف ارحام خان زادہ کی۔ وہ اب اس کی گردن کو چوم رہا تھا، پتہ نہیں اسے بتا رہا تھا یا خود کو، مگر وہ اس کی گردن پر اپنا پرتپش لمس بکھیرتے گھمبیر آواز میں مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا، اور اس کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ سے اس کے لمس پر لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا دہکتا لمس آج عجیب سی دیوانگی لیا تھا۔ ہور نے خوف سے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کی سرخی چھائی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتا، اس پر جھکتا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا، اس کی سانسوں کو بہت شدت سے خود میں انہیل کیے ہوئے تھا، اس کی بلائی لب پر اپنی دسترس قائم کیے اس کی سانسیں انہیل کرتے ہوئے ہوش و خرد سے جیسے بیگانہ ہو گیا، قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ ہور کے ہاتھوں نے مزاحمت کی تو اس کی کلائیاں جکڑ کے اور بھی شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ہور بے جان ہوئی تھی، اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس سے دور ہوا۔ ہور گہرے سانس لیتے تکیے پر اوندھی ہوئی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس پر جھکتی، اس کی شرٹ کی زپ کھولتے اس کی برہمنا کمر پر اپنی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی کمر پر جھکتے وہ اب اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کی بوسوں کی بچھاڑ سے ہونے گہرے سانس لیتے اس کی طرف رخ پلٹا تو بہکی خمار زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کر گیا تھا۔ ہم نے اس کی طرف جھکتی ہوئی باغ شرارت کی تو اور گلابی ہوتی اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے سینے میں بھیج گیا تھا، اسے خود سے الگ کرتے تکیے کے گھرائے وہ اس پر جھکا، اس کے ایک ایک نخوش کو وہ دیوانوں کی طرف چھو رہا تھا۔ اس کے لب اس کے نخوش کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، کبھی آرس، کبھی اس کی ٹھوری، کبھی اس کی ناک کی ٹپ کو وہ اپنے لبوں سے چھوتا، اس کی پرحدت لمس پر۔ ہور کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں، کافی دیر تک صرف اس کے نخوش کو چھوتا رہا تھا۔ بیڈ پر پڑے تمام شاپنگ بیگ ہاتھوں سے وہ نیچے گراتے تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔
اس پر گہری گھٹا بن کر اسے مکمل طور پر اپنے قابو کر گیا۔ ارحام کی پرتپش لمس سے وہ آج پگھل کر جیسے فنا ہو رہی تھی۔ حامش کی شدتیں اس کے لیے سہنا کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ آج تو اس کی شدتوں میں عجب سی دیوانگی تھی، جسے سہتے سہتے وہ بے حال ہوتے ارحام کے سینے سے ہی لپٹ رہی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس کے دودھ جانے کے تمام راہیں اس دودھ کرتا سے خود میں سما گیا تھا۔ ابرش کچن میں گلابی ڈریس پہنے، بڑا سا دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے سب کے لیے قہوہ بنا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ کل رات سے زران گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کل سے اس سے کانٹیکٹ کیا تھا، نہ ہی اس کے پاس سیل فون تھا اس سے رابطہ کرتی۔ وہ کل سے ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، یہ بات اسے پلوشا سے پتہ چلی تھی۔ وہ یہ بات آج اونچی آواز میں کیا ہوگی بلکہ یہ بات اونچی آواز میں زنان خانے میں کھڑی درخشا کو بتا رہی تھی، بلکہ وہ درخشا کو نہیں اسے سنا رہی تھی، اور اس نے سن بھی لی تھی، مگر تب سے اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ ابرش نے ایک بار پھر سے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلیں۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ آپ پلوشا کی باتوں کو دل پر لے رہے؟ وہ جان بوجھ کر بکواس کر رہا تھا۔ لالا ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، یہ بات لالا نے فون پر امینہ بی کو بتائی تھی۔ یہ پلوشا تب ادھر ہی تھا، اس نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے لالا نے اسے فون پر بتایا ہے۔ ہم ادھر ہی تھا جب لالا کا فون آیا تھا۔ پلوشا نے ابرش کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اسے رسانیہ سے سمجھایا تھا۔ زران کا فون اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر ابرش کو صبح سے بات بات پر آنسو بہاتے دیکھ کر وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں زران اسے فون نہیں کر سکتا، مگر مجھے دکھ پلوشا کے اعتماد پر ہوتا ہے۔ ابرش نم زدہ آنکھوں سے کرب سے مسکرائی تھی۔ مت دکھ کرو بھابھی، جھوٹا لوگوں کے پاس اعتماد کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ پلوشا کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ مگر وہ مجھے بھی تو بتا سکتا تھا، اگر وہ اپنی مورے کو فون کر سکتا تھا مجھے بھی تو بتا سکتا تھا۔ ابرش کی آواز بھر آئی تھی۔ کہاں فون کرتا لالا بھابھی، آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے۔ پلوشا نے ابرش کی نم آنکھوں کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ اگر اسے میری فکر ہوتی تو کیسے بھی کر کے مجھے انفارم کرتا، تمہیں فون کر کے مجھ سے بات کر لیتا۔ اسے سب کی فکر ہے سوائے میرے، اسے سب کی تکلیف کا احساس ہے سوائے میرے۔ وہ مجھے اس کمرے اور اس حویلی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب تو دم گھٹنے لگا ہے میرا اس حویلی میں۔ میری بے بسی کا عالم دیکھو، یہاں کے ہر ملازموں تک کے پاس فون ہے، مگر میرے پاس نہیں ہے، نہ ہی اسے خیال آیا ہے کہ وہ مجھے فون لے دے۔ ابرش نے ایک بار پھر سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑی تھی۔ بھابھی، حور بھابھی کے پاس بھی تو موبائل نہیں، وہ بیچارہ بھی تو رہ رہا ہے۔ آپ کو لالا باہر بھی لے کر گئے، حور بھابھی پچھلے 6 ماہ سے اس حویلی سے باہر نہیں نکلی۔ رحام لالا تو حور بھابھی کو حویلی سے باہر باغ میں بھی قدم نہیں رکھنے دیتا، تم تو پھر بھی لالا کے آگے بول لیتا ہے، بیچارہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ جو رحام لالا کہتا جاتا ہے بس وہ خاموشی سے کرتا جاتا ہے۔ رکشا نے دکھ سے کہا، اب دیکھو جب سے لالا آیا تب سے وہ لالا کے ساتھ کمرے میں ہے، پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ لالا کے ساتھ اندر موجود ہے۔ لالا کا محبت بھی اس بیچارے کے لیے آزمائش ہوتا ہے، کتنا کم عمر ہے بیچارہ، اتنا ہی خوبصورت بھی۔ لالا اس کے لیے جنونی بھی ہے، ہم کو تو حور بھابھی پر ترس آتا ہے۔ رکشا نے آہستگی سے کہا، اس حویلی کے سارے مرد ظالم ہیں، اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اور ان حویلی کے مردوں کی محبت صرف بستر تک رہتی ہے۔ جب تک بستر گرم رہتا ہے ان کی محبت بھی دہکتی ہوئی ہوتی ہے، جب بستر ٹھنڈا ہوتا ہے ان کی محبت بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ابرش نے تلخی سے کہا۔ اسے زران کا بہکا انداز یاد آیا تھا، وہ جب کل بیڈ پر ساری دنیا کو بہلائے ہوئے اس میں گم تھا، ایک فون کال پر اسے چھوڑ کر چلا گیا، بالکل ویسے ہی ہوٹل کے کمرے میں اس کے لیے پاگل تھا، اور اپنے گھر والوں کے سامنے اسے اس کے پاس بیٹھنے پر بھی شرم آ رہی تھی۔
ابریش نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے قہوہ پیالیوں میں ڈالنے لگی، اور ہم سب سے ملنے کے بعد اس وقت زنان خانے کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں روزینہ خانم، امینہ خانم، درید خان، البت خان موجود تھے۔ ارحام اس وقت براؤن شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، جس پر آپ وائٹ مردانہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ اپنے ہلکے نم زدہ بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے وہ تھوڑا بے چین تھا۔ وہ شاور لے کر مردانے چلا گیا تھا۔ جب سب سے ملنے کے بعد وہ واپس کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب دل اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ ذرا سی آنکھوں سے اوجھل ہوتی تو اس کا دل انجانے وسوسوں سے ڈرنے لگتا تھا۔ ارحام، تمہارا تو میٹنگ تھا ابھی اسلام آباد میں، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ البت خان نے اس کی نگاہوں کا ارتکاز لاؤنج کے خوبصورت گلاس اور لکڑی کے منکشم دروازے پر دیکھتے سوال کیا۔ اب ارحام سے یہ مت پوچھو اتنی جلدی کیوں آیا، بلکہ پوچھا کرو اب تم کب جائے گا، کیونکہ جب سے ارحام نے دوسرا شادی کی ہے اسلام آباد کم ادھر حویلی میں زیادہ پایا جاتا۔ ہم تو کہتا ہے جس مقصد کے لیے بھاگا بھاگا حویلی آتا ہے اس مقصد کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرے۔ یہ بھاگ دوڑ کا مصیبت سے تم بچ جائے گا ارحام، حسینہ خانم طنزیہ بولی تھی۔ مینا خانم نے رزینہ خانم کو دیکھتے تانسے سے سر ہلایا تو ارحام کو آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارحام کو یہ سخت جواب دے، حویلی کا ماحول خراب ہو۔ ارحام رزینہ خانم کو کچھ کہتا وہ یہ بات بڑھا چڑھا کر اسفند کو بتاتی۔ رزینہ خانم کے طنز کے پیچھے وہ غصہ سمجھ رہی تھی۔ اسفند اور عبیر کل رات سے حویلی نہیں آئے تھے، وہ لوگ گیسٹ ہاؤس چلے گئے تھے۔ یہ فون پر زران نے بتایا تھا۔ اسفند نے تو کل سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے مینا خانم کل سے غصے سے جل رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی اس لیے آ گیا۔ ارحام نے ان کا طنز اگنور کیے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کل کے ہوتے تمہارا میٹنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا تھا۔ محبت کا شادی کیا تھا تم نے اس سے، پھر بھی اس کے لیے ایسے بھاگے بھاگے نہیں آتا تھا، جس نے تمہارا عزت دکوڑی کا کر کے رکھ دیا، تم پر بدکاری کا الزام لگایا، تمہارا بچی تم سے جدا کیا۔ اب تم اس کا نخرہ اٹھاتے نہیں تھکتا۔ عورت کی خوبصورتی اور جوانی مرد کو ہر چیز بھلا دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا کردار بھی بھلا دیتا ہے، یا پھر تمہارا کردار ہی خراب تھا۔ وہ لڑکی اس دن سچ کہہ رہا تھا، تم نکاح سے پہلے اپنی راتیں رنگین کر چکا ہے۔ زینہ خانم ایک ہی سانس میں زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ مینا خانم کی بات پر ارحام کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ مینا خانم اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش رہنے کو نہ کہتی، وہ یقیناً آج تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر انہیں سنا دیتا۔ حور کے کردار پر بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زنان خانے میں اس وقت سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ البت خان تعصب سے رزینہ خانم کو دیکھ رہی تھی۔ بابری کی موت کے بعد وہ ایسے ہی زہریلی ہو گئی تھی، کسی بات کا شرم لحاظ بھول گئی تھی۔ اور اسی اثناء میں قہوہ کی پیالیوں کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ زینہ خانم کی بات سنتے اس نے ضبط سے اپنے ہونٹ کاٹے تھے، ہاتھ میں موجود ٹرے لرزنے لگی تھی۔ ارحام کا اشتعال سے پڑتا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔
یقیناً ارحام کا سارا غصہ اشتعال اندر جا کر اسی پر اترنا تھا۔ حور کو اپنا صفاق عمل یاد آیا تھا جب اس نے ارحام پر الزام لگایا تھا۔ وہ بھیانک رات یاد آئی تھی جب ارحام نے اس کے عمل کی بدترین سزا دی تھی۔ یکدم ٹرے اس کے ہاتھ سے پھسلتے زمین بوس ہوئی۔ گرم گرم قہوہ اس کے کپڑوں اور پیروں پر گرا تھا۔ حور کی سسکاری کے ساتھ پیالیوں کی ٹوٹنے کی آواز بھی لاؤنج میں گونجی تھی۔ لاؤنج میں سب کی نظریں لاؤنج کے دروازے کی طرف اٹھی جہاں حور کھڑی اپنے پیروں کو نم زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام یہ دیکھتے جلدی سے حور کی طرف بڑھا۔ امینہ خانم بھی صوفے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کے پیروں کو چھوا جو قہوہ گرنے سے سرخ ہو رہے تھے۔ ارحام کے اس طرح پیروں کے پاس بیٹھنے اور اس کے پیروں کا ہاتھ لگانے پر سب کی آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا۔ زینہ خانم کے لبوں پر تمسخراتی تبسم بکھرا تھا۔ لاؤنج میں موجود تمام نفوس خاموشی سے ارحام کو دیکھ رہی تھی جو کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر حور کے پیر سے سلیپر نکال رہا تھا۔ ارحام کل تک جتنا بھی نرم، جتنی بھی اچھی طبیعت کا مالک تھا، اگر یوں کسی عورت کے پیروں میں بیٹھ کر سب کے سامنے اس کے پیروں کو چھونا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ وہ گل کے لیے کبھی ایسا نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نمایاں تھے جسے دیکھتے سب کو اندازہ ہو گیا تھا حور ارحام خانزادہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ میں دیکھ لیتی ہیں، حور نے ارحام کو اپنے پیروں کو ہاتھ لگاتے دیکھ کر بمشکل کہا۔ شدید جلن سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں تکلیف محسوس کرتے ارحام نے اپنے جبڑے پوری طرح بھینچے تھے۔ درخشاں ارحام کی شیر سی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ درخشاں اسی لمحے بھاگتے ہوئے کچن سے آئی تھی۔ جی لالا۔ درخشاں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ حور کے قدموں میں بیٹھا اس کے پیر نرمی سے سہلا رہا تھا۔ حور اپنے لب کاٹتے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ حور کو کمرے میں لے جاؤ، اس کے پاؤں پر آئمنٹ لگاؤ، میں آتا ہوں۔ ارحام نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ جی لالا، درخشاں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ حور کے جانے کے بعد ارحام چلتا ہوا رزینہ خانم کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ گل میری بیوی تھی، مگر اب حور میری بیوی ہے، میری عزت۔ اس نے اس رات جو بھی کہا، جو بھی کیا، وہ سچ تھا، جھوٹ۔ اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ آپ نے غلطی سے بھی حور کا دل دکھایا، اس کے کردار پر بات کی، میں بھول جاؤں گا آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ ارحام کا سرد لہجہ محسوس کرتے رزینہ خانم کی اب کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک بات ہے حور کو حویلی میں رکھنے کی، تو اگر آئندہ اسے آپ نے کچھ بھی کہا، میں اسے حویلی میں نہیں رکھوں گا۔ پریزیں مجھے مل چکی ہیں، آج یا کل وہ حویلی آ جائے گی۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ ارحام کی بات پر زینہ خانم جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ارحام کی حویلی سے جانے والی بات پر ان کا رنگ زرد پڑا تھا۔ ہم یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ درید خان نے ارحام کی بات پر اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ حور کے کردار پر اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کا گل سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ میری زندگی میں اب گل نہیں حور ہے، اور یہ بات آپ سب کو سمجھنی ہے۔ آئندہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ارحام درید خان کے سوال کو نظر انداز کر سختی سے بولا تھا۔ امینہ خانم کا بے یقین اور زرد چہرہ ایک نظر دیکھتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔